أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنیں، سورہ قاف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں اسے اچھی طرح جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر برابر نگران ہے. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. عبادت و بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد میں کامیاب ہونا، اس مقصد میں اعلیٰ درجے کو پہنچنا کامیاب انسان کی دلیل اور علامت ہے. اسلام میں عبادت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ احسان کا درجہ ہے کہ بندہ عبادت انجام دیتے ہوئے اس خیال سے زندگی گزاریں، اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی ساری بندگی اس خیال، اس تصور اور اس سوچ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی مجھ پر برابر ہو رہی ہے.
میرے ہر کام سے، میرے ہر عمل سے، میرے حرکات سے، میرے کاموں سے، میری باتوں سے، یہاں تک کہ میرے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں ان باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برابر جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ہے۔ ہماری ہر چیز سے، ہمارے ہر بات سے، ہمارے ہر قول اور فعل سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہیں، اللہ رب العالمین باخبر ہیں۔ اسی تصور، اسی سوچ اور خیال کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ جس بندے کی زندگی اس خیال میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اسے ہمیشہ ہو، زندگی کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اسی تصور سے گزارے، تو بندہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جو کہ بندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی درجے کو پہنچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تصور ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم جماعت میں ہو یا اکیلے میں ہو، تنہائی میں رہو یا خلوت میں، تنہائی میں رہو یا خلوت میں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی تھے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اسی بات پر کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ بندے، اے بچے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، احکام کی حفاظت کرو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو یہی تصور لے کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی خیال کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہم لوگ پل رہے ہیں، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو جانتا ہے۔ اسی تصور سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ احسان کا درجہ دو موقعوں پر بہت زیادہ ہمیں یاد آنا چاہیے۔ ایک، جب ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، چاہے عبادت نماز کی شکل میں ہو، روزہ کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، یا کسی کو نیکی کا حکم دینے کے تعلق سے ہو، یا احسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں یہی تصور رکھنا چاہیے کہ میری زندگی، میری عبادت، میری بندگی، یہ میری نیکی اللہ کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ جب اس تصور سے اگر کوئی بندہ عبادت انجام دینے لگے تو اس کی دنیا بدل جائے گی، اس کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ان العبد اذا قام يصلي فانه يناجي ربه، کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں ہو، اگر ہمارے اندر یہ تصور آ جائے، یہ سوچ آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم کبھی دنیا کے کسی معاملے میں سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے خشوع و خضوع کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم میں سے ہر آدمی کو نماز انجام دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اسی تصور کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ تب دیکھیے کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہمارے نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہم یہ تصور لانے کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں نے نماز کو میرے اور میرے درمیان، میرے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا حمد بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔
جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سے ہی، تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ اس کے لیے دیا جائے گا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندہ جو سوال کرتا ہے اس سوال کو قبول کیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب الحمدللہ رب العالمین ہمارے زبان سے نکلے، تو کیا ہمارے تصور میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اس آیت کے بعد یہ کہا کہ حمدنی ربی الرحمن الرحیم کہنے کے بعد ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے تصور و خیال میں بات آنی چاہیے کہ میرے رب نے کہا اثنا علی عبدی۔ ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اسی تصور سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ روزہ رکھیں، اسی تصور کے ساتھ روزہ رکھیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، مجھے بھوکا پیاسا رکھنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نگرانی میں یہ عبادت انجام دیتا ہوں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اسی تصور سے زکوٰۃ دینا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میرے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے سوائے میرے رب کی رضامندی کے علاوہ کوئی اور مقصد میرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عبادت انجام دے اسی تصور سے ہمیں عبادت انجام دینی چاہیے۔ رہا معاملہ کسی برائی کا، ہمارے دل میں برائی کا تصور آئے، برائی کا خیال آئے، دل برائی کی طرف آگے بڑھے، برائی کو دنیا اور شیطان اسے مزین کر کے سجا کے پیش کرے، ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بندہ بہت بڑا درجہ پانے والا، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہا وہ بندہ جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے، جواب دہی سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت پانے والے وہ بندے ہوں گے جس نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے معصیتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے والا جنت کا مستحق ہوگا، محسنین میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف اور خشیت سے گناہوں کو چھوڑنے کا بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بنو اسرائیل میں 3 آدمی کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، تینوں جب بارش ہونے لگی تو ایک پہاڑ میں، غار میں وہ لوگ پناہ لیتے ہیں۔ اچانک ایک چٹان انہیں آ کر اس غار کے منہ کو بند کر لیتے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے اللہم انہو کانت لی ابنت عم، کہ پروردگار میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ اس سے محبت کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر میں نے اسے برائی کی طرف دعوت دی تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ تم جب تک 100 دینار مجھے نہ دے دو تب تک میں تمہیں اس برائی کرنے نہیں دوں گی۔ تو کہتا ہے فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ 100 دینار، میں نے 100 دینار جمع کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی محنت کے بعد 100 دینار جمع کر لیے، اور 100 دینار اس کے حوالے کرنے کے بعد اس سے برائی کا ارادہ کیا۔ سارے راستے کھلے ہوئے تھے، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں تھا،
برائی کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے کہ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ناحق کام نہ کر۔ میں وہیں سے اڑ گیا، 100 دینار جمع کرنے کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، 100 دینار جمع ہو گئے، اور جو ارادہ میں کیا تھا، جو محنتیں میری جس مقصد سے ہوئی تھی، وہ مقصد پورا ہو سکتا تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے تیرا حوالہ دیا، تیرا ڈر دلایا، تو میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ پروردگار، اگر میں نے اس برائی کو تیرے لیے، تیری رضامندی سے، تیرے ڈر سے چھوڑا ہے تو ہمیں تو اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جبکہ ساری انسانیت دھوپ کی تپش میں پریشان ہوں گے، ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، 7 قسم کے لوگ بڑے امن و امان، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، ففاضت عینا، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اللہ سے ڈر کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عقاب سے ڈر کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت جنت میں اور روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے والی عورت عہدہ منصب والی عورت تھی، حسن و جمال تھا، خوبصورتی تھی، مال تھا، عہدہ تھا، اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں، برائی کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو برائی سے روکنے والی کوئی چیز تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ جب اس عورت نے سارے راستے بند کر کے برائی کی طرف دعوت دینے لگی تو یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں برائی نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتا ہوں اور میرا رب بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت اور اس میں بہت سارے اسباق رکھیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہمارا دل، ہمارا نفس برائی کی طرف دعوت دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر ہمیں اس برائی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور احسان کا یہ درجہ ہے کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ چھوڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا پالنہار ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، جس کی نعمتوں میں، جس کے خزانوں میں پل رہا ہوں، میں اس کی نافرمانی، اس کی معصیت، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس تصور سے ہمیں گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر انسان کو، خصوصاً ہر مسلمان کو اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ کہاں بھی رہیں، تنہائی میں رہیں، لوگوں کے سامنے رہیں، اکیلے میں رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ اجالے میں رہیں یا اندھیرے میں رہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ہر عمل سے واقف ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو باتیں گزرتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس تصور سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محسنین میں شمار ہوں گے، اور محسنین کا درجہ بہت بلند ہے۔ آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے برائی کے راستے آسان ہو چکے ہیں،
बुराई के रास्ते आसान हो चुके हैं। अगर कोई बंदा गलती करना चाहता है, गुनाह का रास्ता अख्तियार करना चाहता है, तो उसके लिए बड़े आसान रास्ते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इस अकीदे और इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारना चाहें कि इंसानों में से कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। गुनाह करते हुए कोई इंसान मुझे देखे तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मुझे ये शर्मिंदा कर देती है कि मेरी पहचान का कोई आदमी मुझे गुनाह करते हुए देख ले, लेकिन वो परवरदिगार जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी में मैं कैसे गुनाह कर सकता हूँ। इसी तसव्वुर से अगर हम जिंदगी गुजारें तो हमारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजर जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी नेमतें दी हैं ये हमारे लिए इम्तिहान है। आज के ज़माने में हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मोबाइल फ़ोन की शक्ल में तन्हाई में जाते हैं, अकेले में होते हैं, सफर में होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर हमारे लिए आंखों की बुराई आसान हो जाती है। कानों से बुराई करना, गाने सुनना, मौसीकी, सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक मुसलमान ये अकीदा रखे कि मैं लोगों से तो डरता हूँ, अल्लाह ताला से डरने वाला मैं हूँ, तो मुझे ये बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यस्तख़फ़ून मिनन नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, कि लोगों से डरते हैं, बुराई करते हुए लोगों से डरते हैं, वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरते नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर काम से, हमारे हर सोच से वाकिफ है। अगर हमारी जिंदगी में ये बात आ जाए तो हमारी जिंदगी की जो भी इबादत हो उन इबादतों में हम लज्जत महसूस कर सकते हैं, लज्जत महसूस कर सकते हैं। आज हमारी इबादतें बेमज़ा हो गई, हमारी इबादतें बेलज्जत हो गई। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका व खैरात में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी नेकियां अंजाम देते हैं, लेकिन वो असर, वो फायदे, वो नतीजा हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। क्या वजह है? क्योंकि हम लोगों के सामने इबादत को अंजाम देते हैं, लेकिन दिल की वो कैफियत नहीं होती जो होनी चाहिए। दिल को इस तसव्वुर के साथ हमें अपने दिलो दिमाग को इस तसव्वुर में रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। नमाज में आते हुए दुनिया के सारे ख्यालात, दुनिया की सारी परेशानियां दूर रखकर अल्लाह की इबादत के लिए अगर हाजिर हूँ, इस तसव्वुर के साथ हाजिर हूँ कि मैं अल्लाह से बात करने वाला हूँ, मैं अल्लाह से हम कलाम होने वाला हूँ, मैं अल्लाह से सरगोशी के लिए जा रहा हूँ। मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। मैं अर्रहमान रहीम कहूँगा, अल्लाह ताला जवाब देगा। मालिक यौमिद्दीन कहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देगा। इस तसव्वुर से नमाज पढ़ें, हमारी नमाजें बदल जाएगी, उन नमाजों का असर हमारी जिंदगी में नजर आएगा। मुसीबत यह है कि हम लोगों के सामने इबादत अंजाम देते हैं, तन्हाई में जाते हैं, अजनबी लड़कियों से और लड़कियां हैं तो अजनबी मर्दों से बातचीत करना, गलत चीजों को देखना, गलत चीजों को सुनना, सारी बुराइयां हम करते हैं। जब नमाज का वक्त आता है तो नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं। एक तरफ बुराई हो, एक तरफ नेकियां हो, तो क्या दोनों मिल सकते हैं? क्या ऐसा बंदा बुराई करने वाला इबादत में लज्जत महसूस कर सकता है? क्या बुराई करने वाला इबादत का असर अपनी जिंदगी में पा सकता है? हरगिज़ नहीं। और जो बंदा इस अकीदे के साथ, इस तसव्वुर, उस ख्याल के साथ जिंदगी गुजारे कि परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा पालनहार मुझे देख रहा है, जो मुझे रिस्क से अता करता है, मुझे सेहत से अता किया, जिसने मुझे आंखें अता की, जिसने मुझे कान अता किए, जिसने मुझे हाथ अता किए, वो मुझे देख रहा है, तो क्या हम उसके सामने बुराई कर सकते हैं? छोटी सी मिसाल है कि अगर हमारे सामने हमारी अच्छाई करने वाले, हमारे पालने वाले, हमारे सरपरस्त या यजमान कोई हो, क्या हम उनके सामने कोई बुराई करने का इरादा करते हैं? इरादा तक नहीं, सोच भी नहीं सकते कि हम उनके सामने कोई बुराई करें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम कैसे बुराई कर सकते हैं? यही अकीदा लेकर हमें यहाँ से जाना चाहिए कि मेरे हर अमल से अल्लाह वाकिफ है। मैं चाहे नेकी करूं तो भी अल्लाह ताला देख रहा है, बुराई करो तो भी अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई बुराई नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला की मासियत कभी नहीं करूंगा।
इस तसव्वुर से अगर हम जिंदगी गुजारें तो हमारा दर्जा मुहसिनीन में होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, जो इस दर्जे को पहुंच जाए अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। और जो बंदा इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों के साथ और एहसान करने वालों के साथ हो जाते हैं। हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, अगर तुम अल्लाह के साथ अच्छा करोगे, अल्लाह ताला की नेकियां करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें अच्छा बदला अता फरमाएगा। एहसान का मामला खालिक के साथ भी होनी चाहिए, मखलूक के साथ भी होनी चाहिए। जिस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए उसकी इबादतें अच्छे अंदाज से करते हैं, उसकी बुराई से, उसकी नाफरमानी से रुकते हैं, इसी तरह अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के जो मखलूक है, उनके साथ भी हमें अच्छाई करना चाहिए। इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज पर एहसान करने को वाजिब करार दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहाँ तक कि तुम अगर किसी जानवर को कत्ल करो तो फअहसिनुल क़ितला फइज़ा क़तलतुम फअहसिनुल क़ितला, अगर तुम किसी जानवर को कत्ल करो तो अच्छी तरह कत्ल करके उसको छोड़ दो। ऐसा ना हो कि उसकी आधी जान बाकी रहे और उसे कड़पते हुए छोड़कर तुम चले जाओ। वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनुज़ ज़िबहा, अगर तुम किसी जानवर को ज़बह करो तुम अच्छी तरह उसको ज़बह कर दो। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, कि ज़बह के लिए लिटाने से पहले छुरी को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह तेज कर लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी शरीयत इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी एहसान, अच्छा सलूक करने का हुक्म देती है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो जानवर को उल्टाकर उसके आंखों के सामने छुरी तेज कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गजबनाक हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आकर उस सहाबी को देखकर कहा अतुरीदु अन तुमीतहा मैततैन, क्या तुम उस जानवर को दो मर्तबा मारना चाहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर के साथ भी एहसान करने का हुक्म दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ एहसान का माना ये है कि हम इबादत अंजाम दें, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि हम इबादत अंजाम देते हुए इस तसव्वुर और इस ख्याल के साथ अंजाम देना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये तो नामुमकिन है कि दुनिया में कोई बंदा अल्लाह को देख नहीं सकता, लेकिन देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये तसव्वुर ना आए, हम ये ख्याल लाना चाहिए फ़इन्नल्लाह यरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नल्लाह यरा, अगर तुम अल्लाह को देख नहीं सकते तो ये ख्याल करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हर इबादत में ये तसव्वुर और ख्याल हमारे दिलों में आना चाहिए। इसी तरह हम मखलूक के साथ भी, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ और जितने लोगों के साथ हमारा मामला होता है, हर एक के साथ सिला रहमी करना, हर एक की अच्छाई चाहना, हर एक को बुराई से रोकना एहसान में दाखिल है। जो बंदा एहसान के दर्जे को पहुंच जाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब और पसंदीदा बन जाए। जो बंदा एहसान के दर्जे को पहुंच जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। जो बंदा एहसान के दर्जे को पहुंच जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ होते हैं, उसे हर मुसीबत से, परेशानियों से, बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार मुझे और आपको एहसान के दर्जे को पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़िंदगी उसकी निगरानी में गुजर रही है तो हमें हर वक्त, हर लहजा, हर घड़ी इसी ख्याल और तसव्वुर से गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि परवरदिगार हमें देख रहा है। हमें हर इबादत उसकी रजामंदी के लिए करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर बुराई से रुकने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।